فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والمرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے کہ جیسا کہ آگے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، تو ربیع الاول میں جو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے جشن مناتے ہیں، جس کا تو ثبوت سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں، بلکہ پورا سال، صرف ربیع الاول میں نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ایک ایک پہلو کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک جمعے میں بیان ہو چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل جو نبوت سے پہلے اور صرف نبوت کے بعد ہی نہیں، نبوت سے پہلے بھی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین بھی سمجھتے، صادق بھی سمجھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ توحید کی دعوت ملنے کے بعد وہ لوگ مخالف ہو گئے۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو کچھ اور نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر گھروں میں جو کچھ پایا جاتا ہے، وہ کمیاں کوتاہیاں ہم نے اگر دور کرنی ہیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، چند ایک باتیں عرض کروں گا، مختصر وقت ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدْعُوهُ۔ فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، یہ دو مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے۔ جیسے ہم کسی سے بات کریں تو جب بار بار اس کی تعریف کریں تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بہترین بننا چاہتے ہو تو تم میں بہترین وہ شخص ہے، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اب باہر تو عزت ہو، لیکن گھر والوں کی خود بھی عزت نہ کرے اور خود بھی گھر میں بے عزتی کروا کے بیٹھ جائے۔ میں نے ایک مرتبہ، یہیں کا واقعہ ہے، بہت پرانی بات ہے، مطلب 5-7 سال پرانی، کہ ایک بندہ بہت اپنے آپ کو، جو آپ پنجابی میں کہتے ہیں پھنے خواہ، بہت روب، بڑا حساب کتاب، جی میں یہ کر دیتا ہوں، سب میرے سامنے یہ ہے وہ ہے فلاں ہے،
بچے جو ہوتے ہیں نا بچے من کے سچے، تو اس بچے نے پول کھول دیا کہ دادوں کے سامنے تو دادا بولتا ہی نہیں، جب دادی کی عزت کرے گا تو دادی بھی عزت کرے گی نا۔ تو بچے نے کہا دادوں کے سامنے بولتا ہی نہیں ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں، بات وہی آ جاتی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ تم اچھے ہو تو وہ بھی تمہارے ساتھ اچھے۔ اگر تمہارا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو پھر ان کا بھی رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہو۔ باہر کسی کے سامنے اپنی تعریفیں کرنے سے انسان اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اگر اچھا بننا ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ جب ان کے ساتھ تمہارا اچھا سلوک نہیں ہے تو باہر جتنے مرضی دوست ہو ان کے ساتھ لینا دینا اچھا ہو، تمہارا کسی کام کا نہیں۔ جو اصل نبھانے والے رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سے بہترین اور اچھا معاملہ کرنے والا، تم سب سے اچھا ہوں میں اپنے گھر کے معاملے میں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ، اور ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو پھر اگر وہ برا ہے تو اس کی برائیاں بیان کرنا چھوڑو، یہی کہو کہ یار بہت اچھا تھا، کیا پتہ اس کی کوئی ایک بات اچھی لگی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ بھلے وہ پوری زندگی گناہ کرتا رہا، وہ واقعات میں سنا چکا ہوں، اب وہ موضوع نہیں ہے، کہ زانیہ عورت تھی، کتے کو پانی پلایا، اللہ کو پسند آیا، اس کو معاف کر دیا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب دنیا سے وہ رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے، تو اس کی برائیاں مت بیان کیا کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں ہمارے ساتھ ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے آج ہماری کنڈیشن کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی، دیکھیے غور کیجیے۔ فرماتی ہے کہ گھر کے کام کاج میں ہیلپ کراتے، جیسے اذان کی آواز سنتے فوراً مسجد کی طرف چلے جاتے، جیسے ہمیں وہ جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں، ہمارے واقف ہی نہیں۔ جب اللہ کا بلاوا آ گیا تو اور کچھ نہیں، ہم کیا کہتے ہیں، نہیں مولوی صاحب تانوں کی پتہ کام کیویں ہوندے، تانوں کام کرنا پوے تو تانوں پتہ لگے، نماز ویکھیں گے تسی کیویں پڑھتے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں، ان نعمتوں کا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو نماز سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو کہ اللہ میری کوئی اوقات نہیں، میں تو تیرے قدموں میں آ کر گر گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھتے اور نماز کے لیے روانہ ہو جاتے۔ سیدہ فرماتی ہے کہ ایسے لگتا کہ جیسے ہمیں تو جانتے ہی نہیں، ہمارے واقف ہی نہیں، اذان شروع ہوئی فوراً چلے گئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی سیدہ عائشہ، ہم سب مسلمانوں کی ماں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت، بہت پیار تھا۔ عمر میں سب سے چھوٹی بیوی تھی، لاڈلی تھی، آپ کا بہت خیال کرتے تھے۔ آپ کا نام تو عائشہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیار میں عائش بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو پیار سے کوئی بھی اچھا سا نام دینا چاہے تو دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی کو پیارا سا نام، مطلب عائشہ نام ہے، اور پیار سے عائش کہا کرتے تھے۔ عائش کا معنی بھی وہی ہے، کوئی معنی میں تبدیلی نہیں آ رہی۔
عائشہ کا معنی بھی وہی ہے زندگی۔ تو لہذا کوئی بھی اچھا سا پیارا سا نام اگر آپ اپنی بیوی کو لاڈ سے پیار سے دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جیسے ہم اپنے بچوں کے مختلف نام رکھ دیتے کہ ماں اور نام سے پکار رہی ہے، باپ اور نام سے پکار رہا ہے، دادا اور نام سے پکار رہا ہے، مطلب اصل نام تو اور ہوتا ہے۔ تو بچے کو لاڈ اور پیار سے کوئی پپو کہہ رہا ہے، کوئی گڈو کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کہا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کا بہت خیال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو بیویوں میں قرعہ اندازی ہوا کرتی تھی، جس کا نمبر آتا وہ ساتھ جاتی۔ مطلب ہے اب دو بیویاں سفر میں ساتھ ہیں، پھر وہ دو ہے، پھر وہ دو ہے، یا قرعہ اندازی کے ذریعے یا ویسے ہی نمبر وائز۔ تو اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے تو ایک مقام پر جو ازواج مطہرہ ساتھ تھی ان کو اونٹ پر بٹھایا گیا۔ اب اونٹ چلانے والے نے جب اونٹ کو چلایا، ہانکا اس کو تو وہ چلنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا دھیان سے آرام سے اس کو چلانا، جو پنجابی میں کہتے ہیں ٹورنا، احتیاط کے ساتھ ان کو چلانا کہ اوپر آپ گینے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ گینے مانا کیا کہ جس طرح کہ شیشے کا کوئی برتن کوئی آپ گینا ہوتا ہے وہ گر کر ٹوٹ نہ جائے، تو عورت کو اس سے تشبیہ دی کہ یہ ایک نازک اعضاء ہے، ایک نازک سی ہے، صنف نازک ہے یہ عورت، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گر جائے، کوئی نقصان ہو جائے، ذرا سواری کو احتیاط سے چلانا۔ تو کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کا خیال تھا۔ ہم مسلمان ہیں، نبی کے امتی ہیں، نمک تیز ہو گیا، ڈنڈا پکڑ لیا، کوئی خیال نہیں، میرا دماغ گھوم گیا تھا، وہاں لگانی جہاں ہڈی ٹوٹ جائے، بس دماغ گھوم گیا تھا، طلاق بھی دے دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بعد میں پھر پچھتاتے، وہ کہہ رہا ہے حلالہ کروا لو، وہ کچھ کہہ رہا، وہ کچھ کہہ رہا ہے، پھر بھاگیں کہ کہاں اہل حدیثوں کے پاس۔ ویسے اہل حدیث برے ہیں، جب کہیں سے راستہ نہیں ملے گا، مولوی عزتیں لوٹنے پہ آ گیا، ایک رات ہمارے حوالے کرو، ایک رات اس کے حوالے کرو، ایک رات وہاں کرو، حلالہ کرواؤ، یہ کرو، اب پتہ عزت نہیں بچنے والی، اہل حدیثوں کے پاس آئے گا۔ جب آتے تو میں کیا کہتا ہوں، اگر آپ 2 منٹ کے لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچتے اور یہ سوچ لیتے کہ یار میں طلاق مولوی کے مشورے سے دوں گا، مولوی تک پہنچنے سے پہلے تیرا دماغ ٹھنڈا ہو جاتا، اس کام سے بچ جاتا۔ پہلے مشورہ نہیں کرنا، بعد میں مشورہ کرنا ہے، یہ صنف نازک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کو ٹوٹنے سے بچاؤ، اور سب جو ٹوٹنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ طلاق۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم طلاق دے بیٹھو اور اپنا رشتہ توڑ بیٹھو اور پھر بعد میں پچھتاتے رہو۔ تو اس لیے احتیاط سے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، بلکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو سب سے پہلی بیوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اپنا سارا مال اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 11 شادیاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس وقت 9 بیویاں موجود تھی۔ یہ صرف اللہ کے نبی کا خاصہ ہے، کسی امتی کا خاصہ نہیں ہے۔ امتی بیک وقت 4 رکھ سکتا ہے، یہ نہیں کہ 4 شادیاں کرنی ہے، فوت ہو گئی ہے، اب بھلے وہ 18 سال کا ہے وہ باقی زندگی ایسے ہی گزارے گا، نہیں، بیک وقت 4 رکھ سکتا ہے اگر انصاف کر سکتا ہے تو۔ اب پہلی 2 فوت ہو گئی، دوبارہ 2 کر سکتا ہے، وہ فوت ہو گئی پھر 2 کر سکتا ہے، مطلب 4 ایک ساتھ رکھ سکتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ وہ زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ رخصت ہو گئی، تو جب موقع ملتا گھر میں بیٹھے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کو یاد کیا کرتے،
سیدہ خدیجہ کا نام لیتے، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی۔ تو ایک ام المومنین نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیشہ ان کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، ہم بھی تو آپ کی بیویاں ہیں۔ فرمایا تمہیں کیا پتا خدیجہ کیسی تھی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع پہ یا کسی بھی خوشی کے موقع پہ سیدہ خدیجہ کی جتنی بھی دوست تھی ان کو تحفے بھجوایا کرتے تھے۔ مطلب قربانی کا گوشت ہے تو ان کے یہاں بھی بھیج دیتے، اگر ان کی قربانی نہیں ہے تو قربانی کے جانور ان کے یہاں بھیج دیتے، جیسے دوسرے لوگوں میں تقسیم کیا کرتے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بیوی اپنی دوستوں کو کوئی تحفہ تحائف دینا چاہتی ہے تو آپ کو تعاون کرنا چاہیے، اگر گنجائش ہے تو۔ گنجائش نہیں ہے تو طریقے سے آپ کہہ دیں کہ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ، چھوٹا صحیح لیکن ضرور وہ کریں۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہ نصیحت کی ہے کہ جب تمہارے والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اپنے والدین کے جو دوست ہیں، مطلب والدہ ہے ان کی بھی آخر کوئی دوستیں ہوں گی، جو والد ہیں ان کے بھی دوست ہوں گے، تو ان کے ساتھ تم لوگ اچھا سلوک کیا کرو، تحفے تحائف بھجوایا کرو، ان کے ساتھ خوش خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کرو۔ یوں سمجھو کہ باپ کی جگہ پر کوئی بھی مشورہ کرنا ہے، کوئی بھی معاملات ہیں، جی آپ ہمارے باپ کی جگہ پر ہیں، پہلے ان سے مشورہ کرتے تھے، اب آپ ہیں تو آپ ہماری تھوڑی رہنمائی کریں، امید ہے آپ غلط مشورہ نہیں دیں گے، اس طرح کی بات۔ ایک حوصلہ ہو جاتا ہے کہ یار وہ مجھ پہ اعتماد کر کے آئے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور امت کو بھی یہی سبق دیا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے تو وہ باہر بھی اچھا ہے، ورنہ باہر جتنا مرضی وہ اچھا بنتا رہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔